بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کیس نمبر 11۔ کنشک نے پٹنہ کے بجائے اپنا دارالحکومت پرشارپور پشاور منتقل کیا، جس کی وجہ سے موجودہ پنجاب، پختونخوا، سندھ اور کشمیر میں ترقی و تجارت کی نئی راہیں کھل گئیں۔ درائے سندھ پر نئے پتن تعمیر کروائے اور تاجروں کی آسانی کے لیے بجروں کا انتظام کیا۔ ہند اور موجودہ حضرو کے مقام پر قلعے تعمیر کروائے اور پتن کو وسعت دی۔ کنشن دور میں سری نگر کے نواح میں کنزلوان کے مقام پر عالمی بدھی کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں 500 بدھ علماء اور 3000 منصفین اور محققین نے شمولیت اختیار کی۔ یہ کانفرنس 6 ماہ تک جاری رہی اور علماء اور دانشوروں نے اہم فیصلے کیے۔ ان فیصلوں کی روشنی میں محاوی باش یعنی کتاب عقل و علم مرتب ہوئی اور منصفین نے اس علمی دستاویز کی 3000 جلدیں مرتب کیے۔ کانفرنس کے اہم فیصلوں اور مستقبل کی پیشن گوئی کو تانبے کے الوداعی پر کندہ کیا گیا اور یہ الوداعی پتھر کے صندوق میں ڈال کر ایک تہہ خانے میں محفوظ کر دی گئی۔ تہہ خانے پر اسٹوپا تعمیر کیا گیا اور اسی طرح مزید اسٹوپے وادی نیلم اور مہلکہ سوات کے علاقوں میں بھی تعمیر کیے تاکہ اصل اسٹوپے میں بند اہم فیصلے محفوظ رہے۔ ماہرین آج تک اس تہہ خانے کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں، جبکہ بدھ دستاویزات اور پتھروں پر کندہ اقوال میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ڈوگرہ دور میں گلگت سے ملنے والے بوجھ پتھروں کا علمی خزانہ بھی تحقیق کا محتاج ہے۔ جس قدر عبداللہ نے تحریک آزادی کے دوران بھارتی حکومت کے حوالے کر دیا تھا، کنشک 45 سال تک حکمران رہا۔ 123 عیسوی میں کنشک کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ہوشک اور پھر پوتا جوشک برسر اقتدار رہے۔ 178 عیسوی میں جوشک کے انتقال کے ساتھ ہی کنشک دور کا اختتام ہوا اور بدھ مت کا زوال شروع ہو گیا۔ کنشک کی حکمرانی کا مضبوط گڑھ موجودہ پاکستان ہی تھا۔ کنشک نے جنوبی ریاستوں پر نہ یرغمال کی اور نہ ہی انہیں باجگراز بنانے کی کوشش کی۔ کشمیر کنشک دور میں انتہائی اہمیت کا حامل صوبہ اور علم و آداب کا گہوارہ تھا۔ کشمیر میں روحانیت کے بھی کئی مراکز بن گئے، جہاں بدھ راہب مراقبوں میں مشغول رہتے۔ ایک طرف تو یہ مذہبی پیشوا عبادت و ریاضت پر توجہ دینے اور دوسری طرف کشمیر کے جنگلوں اور پہاڑوں سے ایسی نایاب جڑی بوٹیاں تلاش کر کے عوام الناس کے لیے نئی دوائیاں اور ارکیات کشید کرتے۔ کنشک دور میں وید کی علوم پر کئی کتابیں لکھی گئی اور بدھ مبلغین کے ذریعے ساری دنیا میں بھجوائی گئی۔ کنشک کے بعد ہن قبائل نے سر اٹھایا اور اشوک اعظم کی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نئی راجواڑے اور ریاستیں بن گئی اور قتل و غارت گری کا نہ روکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سفیدان حکمران مورگل انتہائی شفاق اور برہم تھا۔ موجودہ پنجاب اور مہلکہ علاقوں پر ظلم و جبر کی وجہ سے مختلف ریاستوں کے راجگان نے اس سے مل کر شکست دی تو مورگل نے سکالہ سیالکوٹ کے قلعے میں پناہ لی۔ بعد میں وہ کشمیر چلا گیا اور وہاں کے راجا سے پناہ کی درخواست کی۔ کچھ عرصہ وہ راجا کا مہمان رہا اور پھر موقع ملتی ہی راجا اور اس کے خاندان کو قتل کرنے کے بعد اقتدار پر قابض ہو گیا۔ مورگل بدھ مذہب کا دشمن تھا۔ مورگل نے کشمیر، پنجاب، افغانستان اور چینی ترکستان پر یرغمال کی اور بدھوں کا قتل عام کروایا۔ شادرہ یونیورسٹی سمیت بدھ تعلیم کے مراکز مسمار کروائے اور عدل اور انصاف کے محکمے ختم کر دیے۔ پنڈت کلن نے اس سے انسانیت کا دشمن اور درندہ صفت انسان لکھا ہے۔ وہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر بھی رحم نہ کرتا۔ کشمیری آج بھی اسے تری کوٹا یعنی 3 کروڑ کا قاتل کہتے ہیں۔ مورگل تاریخ کا بھیانک اور انسان دشمن کردار ہے، جس کا ذکر کشمیری اور افغان مؤرخین علاوہ کسی اور نے نہیں کیا۔ مورگل ناقابل شکست تھا۔ ہندوستان سے چین، ایران اور سینٹرل ایشیا کا کوئی حکمران اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ
تبت کی جانب سے ایک درویش سری نگر آیا تو مظلوم لوگوں فریاد لے کر درویش کے پاس گئے۔ درویش نے بات سنی اور ایک خنجر لے کر زمین میں گاڑا اور واپسی کرا لی۔ اسی رات سن 630 عیسوی میں مورگل نے زہر آلودہ خنجر اپنے سینے میں گھونپ کر خودکشی کر لی اور واصل جہنم ہوا۔ سفیدن وسطی ایشیا سے اٹھے اور آندھی کی طرح بڑھتی ہی چلے آئے۔ یہ لوگ منگول نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سب سے پہلے افغانستان پر حملہ ور ہوئی۔ 500 عیسوی تک ساری گندھارا سلطنت پر قابض ہوئی اور بدھ مت کے آثار مٹا دیے۔ پچھلے صفحہ پر مورگل ہن کا ذکر ہو چکا ہے۔ مورگل پنجاب کے بعض اضلاع کا حاکم تھا جس کا صدر مقام سکالہ سیالکوٹ تھا۔ ہن موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے وسیع علاقوں پر قابض تھے اور 40 ریاستوں سے خراج وصول کرتے تھے۔ باقی اسٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔